پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، سیرت ہی سیرت۔ ہماری خوش قسمتی کے ہمارے ہاں مہمان اور ولی اللہ شیخ الحدیث، اور ساتھ میں یہ ہے کہ زبانیں کی نبض کو جاننے والے ہمارے بزرگوں کی اولادوں میں سے ان کی نشانی میری مراد شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف صاحب برکاتہم العالیہ، شیخ یحییٰ المدنی بہادر آباد کراچی، اور مہد الخلیل علیہ السلام بہادر آباد کراچی کے شیخ الحدیث بھی ہیں، محترم بھی ہیں۔ میں محترم مہمان سے گزارش کروں گا کہ اپنے نصائح اور مواعظ سے ہمیں خوب نوازیں۔ پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال عليه السلام رواه البخاري۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، مشائخ اعظام اور دیگر احباب و برادران، آپ حضرات کے سامنے کوئی لب کشائی کی ضرورت کرنا اور کچھ عرض کرنا میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ آپ حضرات میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے ہیں، اور ہر پہلو سے مجھ پر فوقیت رکھتے ہیں۔ میرے پاس سوائے طالب علمی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی نسبت کے اور کچھ نہیں ہے، لیکن ہمارے میزبان کا حسن ظن ہے، انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ میں آپ کے سامنے کچھ عرض کروں، مذاکرے کے طور پر عرض کروں گا، نہ کوئی بیان ہے نہ کوئی واعظ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے جیسے فرمایا تھا لَن يَصْلُحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ أَوَّلُهَا۔ اس فرمان کی روشنی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس امت کا جو پہلا طبقہ تھا اور جو اوائل تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی کامیابی اور دنیا پر ان کی حکومت کے جو ہم واقعات گنواتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں، اس پر غور کر کے آج معاشرے کے سامنے وہی نسخہ رکھا جائے اور معاشرے کو اس کی طرف لایا جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں پر ہم غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ دو طرح کا والہانہ تعلق تھا، ایک نظریاتی اور دوسرا عملی۔ آج معاشرے میں انہی دو تعلقات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ نظریاتی تعلق بھی مضبوط ہو اور عملی تعلق بھی مستحکم ہو۔ نظریاتی تعلق کا مطلب تو بالکل واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے جو عقیدہ اور یقین انہیں ہونا چاہیے وہ ان کے دلوں میں بٹھایا جائے، اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے، آپ کی افضلیت، آپ کی جامعیت کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ زندگی کے ہر پہلو اور ہر مرحلے میں سیرت طیبہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔
کوئی گوشہ زندگی کا ایسا ہے نہیں کہ جو اس حوالے سے تشنا ہو اور اس بارے میں مسلمانوں کو، امتیوں کو صحیح رہنمائی نہ مل رہی ہو۔ اور جب یہ تعلق جو نظریاتی اور اعتقادی ہے وہ جذباتی حد تک ہوتا ہے تو پھر مسلمان معاشرے میں احساس کمتری کا اور کمزوری کا شکار نہیں ہوتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت دو تہذیبوں کا تصادم ہے عروج پر، مادیت اور روحانیت، اور ایک یورپ کی تہذیب ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دستور زندگی اور نظام حیات ہے۔ ہمارے لیے یہ چیلنج ہے کہ آج کے اس مادیت کے دور میں سیرت طیبہ کی اس حیثیت سے برتری ثابت کی جائے۔ آج اللہ تعالی حفاظت فرمائے، پڑھا لکھا طبقہ تو بالخصوص جو آج کے دور کا پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے، عصری تعلیمی اداروں سے فارغ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ طبقہ جو دینی ماحول میں رہتا ہے، اس کو دینی ٹچ ملا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ اس حوالے سے احساس کمتری کا شکار ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس طبقے کا بچہ بھی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے، ایک ایسے انگلش میڈیم اسکول میں جہاں نظریات کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہے، جہاں اخلاق کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہے، جہاں اعمال کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ مطمئن ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلا رہا ہوں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ احساس کمتری کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے نظریاتی اور اعتقادی پختگی خود ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے، اور مغرب اس بات کو سمجھتا ہے، اسی لیے یہ جو کچھ آج گستاخانہ حرکتیں ہو رہی ہیں، توہین رسالت ہو یا اسلام کی غلط تشریح ہو، یہ مسلمانوں کے خلاف غلط پروپیگنڈا ہو، اس کا ایک مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے، ان کے اندر کنفیوژن پیدا کیا جائے، مایوسی کی فضا پیدا کی جائے، اور سیرت طیبہ کے ساتھ ان کا یہ تعلق کمزور کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے ادارے بنائے، اس پر کروڑوں روپے خرچ کیے، اور باقاعدہ وہ مسلمانوں کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، ان کا ذہن چیک کرتے رہتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا اپنے دین اور اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق اور وابستگی ہے وہ کس نوعیت، کس حد تک ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات وقتاً فوقتاً ہوں، اور آخر ایک وقت آئے کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہو، اور اس کے بعد پھر ہم نے جو کام کرنا ہے کہ اس پر آخری کیل ٹھوکنی ہوگی اور مسلمانوں کو دین سے بالکل ہٹا دیں گے، وہ کام ہم کر لیں گے۔ ابھی تک یہ ماحول اس کے لیے سازگار نہیں رہا۔ تو قرآن تو پہلے سے کہہ رہے ہیں وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اور اس کا اصل حل یہ نہیں ہے کہ ہم صرف چند جلسے کر لیں، یہ جلوس کر لیں، یہ احتجاج کر لیں، یہ ریلی، یہ ہماری دینی حمیت اور غیرت کا تقاضا ہے، لیکن مستقل پائیدار حل نہیں ہے۔ مستقل حل یہی ہے کہ عوام پر اس حوالے سے نظریاتی محنت ہو، اور ان کے لیے باقاعدہ ذہن سازی، اور سیرت طیبہ کے مضمون سے زیادہ کوئی چیز عوام کو نظریاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑنے والی نہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ عملی تعلق مضبوط کیا جائے۔ تو پہلے پہلو کے نتیجے میں جب مسلمان کا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ میری نبی کی لائی ہوئی تہذیب و ثقافت سب سے بہتر ہے، اور جو نبی کے طریقے پر ہے وہی ترقی یافتہ ہے، چاہے اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، چاہے اس کے جوتے پھٹے ہوئے ہوں، چاہے اس کے بال میلے کچیلے ہوں، چاہے اس کے پاس اسکول کالج کی تعلیم نہ ہو، لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا نبی سے والہانہ تعلق ہے، نظریاتی ہے، میرے پاس یہ طریقہ زندگی موجود ہے، اس لیے میں تم سے زیادہ اعلیٰ ہوں، ترقی یافتہ ہوں۔ تو پھر مغرب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھینچ نہیں سکے گا، ہٹا نہیں سکے گا، اس کے تعلق کو کمزور نہیں کر سکے گا۔ اور دوسرا پہلو ہے عملی اور اخلاقی۔ عملی اور اخلاقی پہلو صحابہ کرام کا جو تھا ہم سب کے سامنے، جب یہ دونوں تعلق مضبوط ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر
معاشرے کی صحیح اصلاح ہوتی ہے اور معاشرے کے اندر صلاح و فلاح کے رنگ آتے ہیں۔ آپ سب حضرات نے یہ واقعہ پڑھا ہے کہ جب نوالا گرا اور فرمایا آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقى، لوگوں نے تانا دیا کہ حضرت آپ یہ نوالا اٹھا کر کھا رہے ہیں، یہ کیا کہیں گے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو ابھی قوم مفتوح ہوئی ہے، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں نئے نئے لوگ، ترقی آپ فرمائے احمق ہیں اور یہاں نبی کی سنت ہے۔ تو ان کا نظریاتی اعتبار سے آپ دیکھیں کتنے استحکام پر تھے اور عملی اعتبار سے کہ ان کو احمق قرار دیا اور اپنے آپ کو جن کو دنیا ان ایجوکیٹڈ کہتی ہے ان کو تعلیم یافتہ قرار دیا اور کہا ہم ترقی یافتہ ہیں، یہ احمق ہے۔ تو عملی اور اخلاقی تعلق ظاہر ہے یہ مستحکم ہوگا اس سے کہ خود ہماری زندگی اس کا نمونہ بنے اور عوام کو اس حوالے سے موقع بموقع آگاہی دی جائے اور ان کی ذہن سازی کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ دونوں قسم کے تعلق ہی ہمارے معاشرے کی صلاح و فلاح اور اس کی بقا کی ضمانت ہے اور اس کا حل اسی کے اندر ہے۔ آج گھروں کے اندر خاص طور پر جو دین کی کمی ہے، دینی ماحول کی، اور ہمارا جو لباس اور کلچر تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی برتری اور اس کی اہمیت لاگو ہوگی۔ بھائی جوتا جو ہے اگر بائیں پاؤں میں پہن لیا تو بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر مسجد کے اندر بایاں پاؤں پہلے داخل کر دیا، بیت الخلاء میں دایاں پاؤں پہلے داخل کر دیا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ جو ہمارا نبی سے تعلق ہے جذباتی اور عملی، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ نبی کے سنت والے طریقے کو سامنے رکھیں۔ مسنون دعائیں اور اذکار، حقیقت یہ ہے کہ مشائخ کے وظائف سے زیادہ تاثیر تو انہی مذاہب میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے۔ اس کے اندر جو تاثیر ہے وہ تاثیر کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی۔ ہمارے حضرت اللہ فرماتے تھے بھائی کسی کو رات 2 مرتبہ کہو، کوئی پیر صاحب کہتے ہیں یا بھاگو پڑھو، کھڑے ہو کر 2 بجے اٹھ کر پڑھو، وہ شوق سے پڑھیں، لیکن اسے یہ بتا دو کہ حدیث میں یہ وظیفہ آیا ہے، مثلا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ سب سے بڑے وظیفہ کیا ہے؟ نماز کی پابندی ہے، اس کی پابندی کرو، اس کے بعد دعا مانگو، تو اس کو اہمیت نہیں دے۔ وجہ کیا ہے؟ سنت کے حوالے سے وہ شعور لوگوں میں نہیں ہے۔ تو عوام کا جو دیندار طبقہ ہے وہ بھی اس کا آج جو ایک ذہن دین کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے ایک رسمی بنتا جا رہا ہے، اس کو صحیح رخ پر موڑنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے سب سے زیادہ موضوع اہل شخصیات آپ حضرات ہیں۔ آپ حضرات ہمارے بڑے ہیں، سر کے تاج ہیں، ہمارے سرپرست ہیں اور اپنے علاقوں کے نمائندے ہیں، رہبر قائد ہیں۔ آپ حضرات اگر خاموش انداز میں بھی اس کام کو کریں گے، ان کی ذہن سازی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات آئیں گے۔ دوسری بات اس مجمع کی مناسبت سے یہ عرض کرنی ہے کہ موجودہ حالات میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور اب بڑھ چکا ہے وہ ہے عوام، معاشرے اور علماء اور اہل دین کے درمیان ایک خلیج اور ایک تقسیم۔ ضرورت ہے کہ اس خلیج کو کم کیا جائے، اس طبقاتی تقسیم کو، یہ دین کے بنیاد پر جو تقسیم ہے اسے ختم کیا جائے۔ مثال کے طور پر عوام کا ذہن علماء کے حوالے سے یہ ہے، اہل دین کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ مولوی دقیانوس ہیں، قدامت پسند ہیں، زمانے کے تقاضے نہیں سمجھتے، انہیں زمانے کے مطابق لباس پہننا نہیں آتا، زمانے کے مطابق چلنا اور بیٹھنا نہیں آتا، یہ ہماری کیا قیادت کرے، اور زبان تو ہماری یہ بالکل نہیں۔ یہ عوام کا تاثر میں بتا رہا ہوں، کالج یونیورسٹی یا پڑھا لکھا طبقہ، اس لیے کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں کراچی میں، تو یہ بہادر آباد کا ہمارا علاقہ ہے اور ہمارا تعلق دہلی پنجابی سوداگران سے، تو یہ جو ہے پوری کراچی کی کریم ہے وہاں جو طبقہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے کے فضل و کرم کہ ہماری برادری میں محض اللہ کا فضل ہے کہ بزرگوں سے تعلق کے نتیجے میں دین و شعور انتہائی زوروں پر اور وہ دین کی عظمت کرتے ہیں، علماء کا ہے۔ لیکن جب ان کے بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں تو ان کا یہ ذہن بننا شروع ہونے لگتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، اور دوسرے طبقوں میں تو بہت زیادہ ہے، ماڈرن طبقہ ہے۔ اچھا، دوسری طرف علماء کا ذہن کیا ہے کہ ہم دیندار ہیں بھائی، ہمارے پاس دین کی سند ہے، ہمارے پاس دین کا علم ہے۔ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اور یہ لوگ تو بے نمازی ہیں، بے دین ہیں،
ہم ان سے کیسے بات کریں؟ ہم ان کے پاس کیسے جائیں؟ ہم ان کو کیسے اہمیت دیں؟ فاضل مخاطب کو تو سلام نہیں کرنا چاہیے، اس کا ادب نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آنا چاہیے، اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو ہم نے حدیثیں پڑھی ہوتی ہیں اس کو اس طرح منطبق کرتے ہیں۔ تطبیق صحیح ضروری ہے، اور یہ بات بہت اہمیت کے حامل ہے کہ ہم ان کے عمل سے چاہے اظہار بیزاری کریں، لیکن ان کی ذات سے، ان کی شخصیت سے ہرگز اظہار بیزاری کرنے کا ہمیں حق نہیں۔ حقیق الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے تو مواعظ میں لکھی ہے ساری بات کہ اپنے آپ کو معالن کافر سے بھی آدمی بدتر سمجھے، یہ تواضع ہے۔ اہل اللہ کی یہ شان ہوتی ہے، اور اپنے بارے میں خود ارشاد فرمائے مجدد ملت، اور فرمائے وجہ وہی ہے کہ اعتبار خاتمے کا ہے، اور خاتمے کا کچھ پتہ نہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ نے خواب میں دیکھا کہ ہندو بنیا جو ہے وہ جنت میں پھیل رہے ہیں۔ فرمایا بابا لالا جی یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کہاں مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، اللہ نے اس کے صدقے میں یہاں پہنچا دیا، تو کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ باہر صورت ان لوگوں کو جب دین سے ایک نسبت ہے، نبی سے ایک نسبت ہے، تو ہمیں اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں آج عوام بہت پیاسی ہے، کمزوری ہمارے اندر ہوگی تو یہ ذریعہ بنے گی، یہ سبب بنے گی ان کو روکنے کا، ہمارا طرز عمل۔ تو آج ضرورت اس کی ہے کہ معاشرے کو قریب لایا جائے۔ اس کے لیے میں ساتھیوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ علماء کی بالخصوص ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی زبان، ان کے انداز زندگی اور طرز زندگی کو سمجھیں، خود نہیں تو ان کی اولاد میں، ان کے متعلقین میں ایسے لوگ ہیں۔ جب آپ ان کی نفسیات کو، ان کے طرز زندگی کو، ان کے مزاج و مذاق کو سمجھیں گے تو وہ آپ کے قریب آئیں گے، آپ ان سے قریب ہوں گے اور فاصلہ کم ہوگا۔ لیکن اپنے اندر دینی اور نظریاتی تسلط کے ساتھ، یہ بات بھی بہت ضروری ہے، ہم اپنے دینی اور نظریاتی تسلط کو کسی قیمت پر قربان نہیں کر سکتے۔ ہمارے اکابر نے الحمدللہ سیرت طیبہ کی روشنی میں جو ہمیں ایک مسلک دیا، ایک مشرق دیا، ایک نظریہ دیا، اس کے اندر پختگی ضروری ہے۔ ہاں فروعی اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے طرز عمل میں لچک پیدا کرنا یہ عین حکمت ہے، اور یہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس خلا کو کم کرنا ہے اور اس گیپ کو مٹانا ہے، ان کو اپنے قریب لانا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بنیادی طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو علم دین سے روشناس کرائیں۔ علم کے بغیر، ہمارے اللہ فرماتے تھے کہ علم کے بغیر جہاد بھی معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ جہاد فساد ہو جائے۔ علم کے بغیر تبلیغ بھی معتبر نہیں، اگر صحیح علم نہیں ہے تو تبلیغ کس چیز کی ہوگی؟ وہ تبلیغ ہے۔ اور علم کے بغیر کوئی اور دینی کام بھی مقبول نہیں ہے۔ اصل چیز، بنیاد جو ہے وہ تو علم دین ہے۔ اور معاشرے میں ہمارے یہاں یہ تصور ہے کہ ایک عالم دین ہے، ایک جاہل ہے۔ ایک عالم دین ہے، ایک جاہل ہے۔ جو طلبہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں وہ عالم ہے، اور جو مدرسے میں نہیں پڑھتے وہ جاہل ہے۔ ان کی قسمت میں دین کا علم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نظریے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ درس نظامی یہ علم دین کی ایک اعلیٰ شکل ہے عالم دین کی، لیکن یہی علم دین نہیں ہے۔ علم دین تو معاشرے کے ہر فرد، ہر طبقہ اور ہر عمر کے آدمی کے لیے ہے۔ وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد کبر سنہ، صحیح بخاری میں امام بخاری نے فرمایا۔ تو صحابہ تو بڑی عمروں میں ایمان لا کر دین سیکھا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کنا نتناوب النزول الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزل یوما وینزل۔ عتبان بن مالک ان کے پڑوسی تھے، ان کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ ایک دن تم جاؤ گے دربار نبوی میں اور دین سیکھو گے، اور ایک دن میں جاؤں گا، روزانہ نہیں آ سکے، کوئی بات نہیں۔ تو عوام کی جو نوعیت فرصت ہے اس کو دیکھ کر ان کے لیے مختصر علم دین کا کوئی لاہ عمل مرتب کیا جائے باقاعدہ۔
اپنے اپنے علاقے اور ماحول کو دیکھتے ہوئے. مثلا تاجر طبقہ اگر دیر ہمارے یہاں تاجر طبقہ کیونکہ تاجر طبقہ ہے تو یہ دیر سے 12 بجے کے بعد ان کی دکانیں کھلتی ہیں, تو ہم نے کہا کہ یہ ترتیب کر لو تو بھائی 8 سے لے کر 12 بجے تک یا 8 سے لے کر 10 بجے. آفیسز والے ہیں یہ شام کو 5 بجے فارغ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے 6 بجے سے شروع کر لیا جائے. یہ ترتیب ہے. لہذا اور کوئی آدمی 4 گھنٹے نہیں 2 گھنٹے دے دے, 2 نہیں دے سکتا 1 گھنٹے دے, تو یہ گیپ کس طرح کم ہوگا؟ ان کے اندر علم دین آئے اور اس علم دین کو سکھانے کے ساتھ ساتھ ان پر نظریاتی محنت کی جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چاہے یہ پروفیسر ہوں, انجینئر ہوں, ڈاکٹر ہوں, پائلٹ ہوں, یہ جب نظریاتی ہوں گے تو یہ دین کے داعی ہوں گے اور آپ کے نمائندے ہوں گے جہاں بھی ہوں. اور اس کی بہت ساری مثالیں سامنے, بلکہ میں سمجھتا ہوں بعض محاذ پر, بعض مواقع پر, یہ بہت سے مواقع پر, بعض میں بہت سے مواقع پر یہ ہم سے زیادہ بہتر انداز میں علماء سے زیادہ نمائندگی کر لیتے ہیں جو اسی طبقے کے ہیں. اور روشنی جب ملتی ہے اندھیرے کے بعد, یہ اندھیرے کے اندر, تو اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے. تو ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس خلا کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جگہ جگہ, جیسا الحمدللہ یہاں ایک ترتیب سیرت کورسز کی, شارٹ کورسز کی, یہ جگہ جگہ شروع کرنا چاہیے. اور مجھے ایک بات کہنے ذرا سا مناسب تو نہیں لگتا لیکن دل کی بات کہہ دوں, کچھ ایسا تاثر ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کام کو ہلکا سمجھتے ہیں. بھائی درس نظامی میں پڑھا رہے ہیں, کسی بڑے ادارے میں پڑھا رہے ہیں, دور حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہیں, یہ تو فخر ہے اور شرف ہے. اور اگر عوام نے کوئی کام کر لیا, کوئی کورس کرا دیا, ان کو دین سکھا دیا, تو یہ چھوٹی سی ہلکی بات ہے. ایسی بات نہیں. ہمارے اکابر تو یہ فرماتے تھے کہ اخلاص کے ساتھ قاعدہ پڑھانا یہ بغیر اخلاص کے بخاری شریف پڑھانے سے افضل ہے. اور حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ سلم کا سبق پڑھا رہے تھے, صدر المدرسین تھے. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت والدہ کا انتقال ہو گیا. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے, اور سبق پڑھایا, اور سبق کے بعد طلبہ سے کہا کہ بھائی آج یہ جو سبق پڑھایا نا, سب نیت کر لو کہ ہم اس کا ثواب ان کی والدہ کو بخش دیں. رب حیران نے فرمایا بھائی جس کے لیے بخاری پڑھا رہے ہیں اسی کے لیے سلم بھی پڑھا. مقصد تو اللہ کی رضا ہے نا. اور اسی طرح حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ جب جیل میں تشریف لے گئے تحریک کے زمانے میں, حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے گئے. تو حضرت قاری صاحب نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں آج کل؟ فرمایا پڑھا رہا ہوں. کہا تعلیم الاسلام, اس طرح کی کسی کتاب کا نام لیا. قاری طیب صاحب نے ہنس کر کہا ترقی ہو گئی, وہاں آپ پڑھا رہے تھے ہمارے یہاں بخاری اور یہاں تک. فرمایا ہمارا کام تو پڑھانا ہے, وہاں بخاری پڑھنے والے تھے ان کو وہ پڑھا رہے ہیں, یا یہی پڑھنے والے ہیں ان کو یہ پڑھائیں گے. تو عوام میں کام کرنا یہ کوئی معمولی ہلکی بات نہیں ہے. دیکھیں جب ہم ان کو علم دین سکھائیں گے تو یہی ہمیں تحفظ دیں گے ظاہری اسباب. پہلے لوگ چاہیں گے مدرسے بند کرو, یہ کہیں گے نہیں بھائی مدرسے بند نہیں ہوں گے. یہ آپ کے حمایتی بنیں گے, آپ کو تحفظ دیں گے, آپ کی بات کو آگے تک پہنچائیں گے, آپ کو اخلاقی سپورٹ کریں گے. اور دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنے خول میں بند رہیں, اپنی جو ہے حدود کے اندر بند رہیں. اس کا نقصان یہ ہوگا عوام سے جب آپ کا ربط نہیں ہوگا تو ایک دن ہو سکتا ہے یہ وقت نہ آ جائے العیاذ باللہ خاتم جہان کہ لوگ کہیں کہ بھائی یہ کون سی مخلوق ہے جو باہر آئی ہے, تو اجنبی لوگ ہیں, آپ کا کیا تعارف ہے, آپ ہیں کون, آپ کا کیا نظریہ ہے. لہذا ہم نے خود آگے بڑھ کر اس فاصلے کو کم کرنا ہے, اس کا انتظار نہیں کرنا جیسے ہمارے دعوت و تبلیغ والے حضرات کرتے ہیں. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کا سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ اہل اور سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے, اس پر ذمہ داری ہے وہ عالم اور مولوی. ہر مولوی دین کا داعی, ہر دین کا داعی مولوی ہونا ضروری نہیں ہے, عوامی دین کے, لیکن جو مولوی ہے جو عالم ہے وہ تو دین کا داعی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر نظریاتی عملی اخلاقی محنت فرمائی اور ان سب کو داعی ہونے کی حیثیت سے عوام میں بھیجا, داعی ہونے کی حیثیت سے ان کی تشکیل فرمائی. تو یہ کوئی بات ہی, یہ کوئی بیان نہیں ہے, یہ آپ کے سامنے میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی گزارشات کی ہیں کہ ہمارے اس اجتماع اور اس بیٹھک کا ایک پیغام یہی ہے کہ ہم عوام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں, مستقل بنیادوں پر کریں,
علم دین کی بنیادوں پر کریں اور اس محنت کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں۔ دیکھیں قطرہ قطرہ یہ چٹان میں بھی سوراخ کرتا ہے، لہذا اس محنت کو اگر تسلسل کے ساتھ جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات آئیں گے۔ ہو سکتا ہے شروع میں حوصلہ افزا نتائج سامنے نہ آئے ہر ایک کو، لیکن اس سے مایوسی اور نا امیدی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنی حکمت عملی پر پھر غور کریں، آپ اپنے طرز پر پھر غور کریں، اپنی پالیسی پر پھر غور کریں، اثرنو اس کو مرتب کریں اور پھر دوبارہ محنت کریں، اس کے اثرات نتائج عوام کے سامنے ہیں۔ میں تو ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے دوسرا چھوٹا سا ایک ادارہ بنایا جامعۃ الشیخ، ابھی دوسرے سال میں الحمدللہ اس سال ہمارے یہاں 100 متخصصین ہو جائیں گے 2 سالوں سے فارغ ہو کر، کہ ایک مقصد تو یہ ہے کہ علماء پر محنت ہو، علماء کو نظریاتی اعتبار سے اور مضبوط کیا جائے اور مزید کچھ ایسی چیزیں شامل کی جائیں تخصص میں تاکہ معاشرے میں ان کو کام کرنے کا اور مزید سلیقہ آئے۔ علماء ایک ہم ہیں نا پرانے زمانے کے پڑھے ہوئے، 28 سال مجھے ہو گئے پڑھے ہوئے، 29واں سال ہے، پرانا زمانہ ہو گیا نا، اب زمانہ بہت بدل گیا، اب اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ بھائی ان کو زمانے کے جو کچھ تقاضے والی چیزیں وہ بھی سمجھائیں، مثلا ان کو زبان ان کی سمجھا دی جائے، ان کو معاشیات کا کچھ احساس دلایا جائے، اس کی بنیادی باتیں بتائی جائیں، نفسیات بتائی جائے، اس طرح کی چیزیں۔ یہ بات جتنی ہو سکے، وہاں ویڈیو کا میں حامی نہیں ہوں، ویڈیو نہیں سکھاؤں گا، اب یہ چلا رہے ہیں تو مجبوری ہے کھڑا ہوں، لیکن جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہیں وہ ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سوشل میڈیا میں شرعی حدود و قیود کے ساتھ کس طرح کام کرنا ہے یہ کیا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، تو ان کو سمجھانا ہے اور ان کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا رخ یہی ہے کہ عوام کو دین پر لایا جائے اور دین پر سکھایا جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اگر یہ محنت تسلسل کے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج آئیں گے، اور ہم نے اس ادارے میں ایک طرف تخصصات کی ترتیب شروع کی تو دوسری طرف یہ ایک ترتیب شروع کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اور ترتیب کی میں عرضی کر دیتا ہوں کلیت الدین کی 4 سالہ باقاعدہ عالم دین کورس اس سال اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا گریجویٹ حضرات کے بعد، اس لیے کہ ہر کوئی 10 سال نہیں نکال سکتا، روزانہ 8 گھنٹے نہیں نکال سکتا۔ اب بھائی ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، درس نظامی کے بھی بہت سے فضلاء مقبول ہوتے ہیں، 50% والے ہوتے ہیں، 60% والے، تو ہم نے کہا گریجویٹ حضرات ہیں ان کی ذہن سازی کرو، ان کو بنیادی علم دین سکھاؤ اور باقاعدہ عالم بنانا ہے، 34 سال ان کو دور حدیث پڑھیں۔ اور میری خواہش یہ ہے کہ ان کو دور حدیث ایک اور انداز میں بھی پڑھانا چاہیے کہ ہم ایک تو ہم دور حدیث پڑھتے ہیں فقہی تکییف کے ساتھ، بھائی اس میں امام مالک امام شافعی ٹھیک ہے، لیکن آج کے زمانے میں اس سے زیادہ ایک اور چیز ضروری وہ یہ ہے کہ ان کو نظریاتی اعتبار سے احادیث کا درس دیا جائے، تاکہ جو دین پر حضرت مولانا مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھیں، کتابیں پڑھیں، ان کی کتابوں میں اس طرف بڑی گہری توجہ ہے۔ فرمایا کہ آج اگر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ ہوتے، اتنی اونچی بات انہوں نے کہی وہی کر سکتے ہیں، یہ بات تو ہم تو نقل کر سکتے ہیں، تو وہ بھی فقہ کی تدوین روک کر آج اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کا کام کرتا ہے، اتنی بڑی بات حضرت نے فرمائی۔ تو آج تو ہر طرف سے ہم تو بہت محدود ماحول میں ہیں، ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں اسلام پر، مسلمانوں پر، لوگوں کو کھلے ارتداد میں مبتلا کیا جا رہا ہے شکوک و شبہات کے ذریعے سے، اور جو عقل پرست طبقہ ہے وہ ایسے عقلی اشکالات ڈالتا ہے، اور ظاہر ہے جب دوسروں کے ذہنوں میں وہ اشکالات باقی رہتے ہیں، حل نہیں ہوتے، نکلتے نہیں ہیں، تو اس کا نتیجہ معاذ اللہ پر الحاد ہوتا ہے۔ کالج یونیورسٹیز میں باقاعدہ یہ کام ہو رہا ہے، اور مذہب اور دین بیزاری کو فخر سمجھا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی ایتھیسٹ بہت سارے ہیں، ملحدین بہت سارے ہیں، منکرین قرآن اور حدیث کے بہت سارے ہیں، تو میں چاہتا ہوں وہاں یہ بھی ہو کہ احادیث کو پڑھایا جائے نظریاتی بنیادوں پر، کہ حدیث کے حوالے سے یہ پہلو بھی ہے کہ اگر کوئی عقلی شبہ ہے، کوئی عقلی اشکال ہے، جدید سائنس کے حوالے سے کوئی تصادم ظاہراً پیدا ہو رہا ہے، ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ دین، یہ حدیث، یہ قرآن ہر دور کے لیے ہے، اور یہ سائنس پر برتر ہے۔ سائنس اس کے موافق ہو سکتی ہے، قرآن حدیث کبھی سائنس کے موافق نہیں ہو سکتی۔ قرآن حدیث میں ہر دور کے لیے بالکل رہنمائی کا سامان موجود ہے۔
تو میں نے یہ ٹوٹی پھوٹی معروضات عرض کے، اور اس سب کا مقصد یہی ہے کہ الحمدللہ یہ جو ایک فکر یہاں پیدا ہوئی ہے اور آپ سب حضرات اس فکر میں معاون بنے، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ حضرات نے اس میں عملی حصہ لیا اور اس کو یہاں آگے بڑھایا، کہ سیرت کو اس کے اپنے علاقوں میں ترتیب بنائی۔ میں سمجھتا ہوں آپ حضرات لائق تبریک ہیں کہ آپ نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور حضرت مولانا مصطفیٰ عزیز صاحب بھی انتہائی تبریک اور تحسین کے قابل ہیں کہ انہوں نے یہ اقدام اٹھایا اور اس میں آپ معاون بنے۔ اور اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی تنہا چلتا ہے پھر کارواں بنتا چلا جاتا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آگے اس کام کا اور اس محنت کا مستقبل روشن ہے۔ عوام کے اندر علم دین کا شعور اور عوام کو نظریاتی اور اخلاقی تربیت کے ساتھ دین پر لانا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک وقت کی ذمہ داری ہے، اور میں بھی اسی ضرورت کو محسوس کرتا ہوا ایک نئے ادارے کی ترتیب کھول چکا ہوں، اور آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں چندہ دیں۔ چندہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے دیں، ہماری کوئی رہنمائی کر دیں، ہماری فکری اعتبار سے، نظریاتی عملی اعتبار سے کوئی رہنمائی کریں۔ اگر ہم سب اجتماعی طور پر اس کو اور منظم کریں، اللہ جل شانہ میرے کہنے سننے کو اور آپ حضرات کی تشریف آوری کو قبول فرمائے، اور جو غلط کوتاہی بات ہو گئی اس کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، سیرت ہی سیرت، سیرت ہی سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی